اچھا، اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اسٹل کلوزنگ میں، جی کہ یہ جو مسکنسیپشن پوری دنیا میں ہر روز پھیلائی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ کہیں تصوف یا مسٹیسزم جو ہے، دیکھیں ہم تصوف کو ایز اے سبجیکٹ پڑھے ہیں، اٹس لائک ہم فزکس پڑھ رہے ہوں. میری بات توجہ سے سنیے گا سارے، کیونکہ مجھ تک کچھ شکوے شکایات پہنچتے رہتے ہیں. اگر ہم فزکس پڑھ رہے ہیں اور فزکس میں کچھ ایسی اصطلاحات کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں یا ایسی ٹرمینالوجی ڈسکس کرتے ہیں جو آپ کے مذہب سے کانٹرڈکٹ کرتی ہیں، تو فزکس کو ایز سبجیکٹ آپ پھر بھی پڑھیں گے، چاہے آپ اس سے اختلاف کریں کہ یار فزکس میں یہ جو بات ہے، یا کیمسٹری میں یہ جو بات ہے، یا بایولوجی میں، یا کوئی اور سبجیکٹ ہو. فلاسفی پڑھ رہے ہیں آپ، جیسے ہمارا جو ڈپلوما ہے 2 ایئر کا، اس میں فلاسفی ہم پڑھتے ہیں، تو ہم ایرسٹوٹل کی بھی فلاسفی ڈسکس کریں گے، کرتے ہیں، پلیٹو کی بھی کرتے ہیں، سوکریٹس کی بھی کرتے ہیں، برگسن کی کرتے ہیں، نیچے کی کرتے ہیں، ہیگل کی کرتے ہیں، مانوئل کانٹ کی فلاسفی ڈسکس کرتے ہیں. یہ سب وہ لوگ تھے جن میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں، جن کے میں نے نام لیے ہیں، وہ اسلام سے پیرلل اپنی ایک فلسفی اسٹیبلش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں کوئی غیر اسلامی چیزیں فلرش کر رہا ہوں، یا کوئی پیرلل کوئی ریلیجن اسٹیبلش کر رہا ہوں، یا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. وہ سبجیکٹ کے ساتھ جسٹس ہوتا ہے. جب آپ کوئی سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تمام چیزیں آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں. میں اگر گیتا کو پڑھانا شروع کروں گا، تو میں گیتا کو ایز سبجیکٹ پڑھوں گا، تو میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر تحریر کردہ ساری چیزوں کو ایکسپلین کروں گا. میں یہ بتاؤں گا کہ شلوک کیا ہوتا ہے، شلوک کی کیا سائنس ہے، شلوک کون سی مشورے اور ایڈوائسز ہیں، اور کس کس وقت پہ کس بھگوان نے کس بھگوان کو دی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھگوان کو ماننا شروع ہو گیا ہوں، یا میں شلوک کے اوپر اپنی زندگی بیس کر رہا ہوں، یا میں آپ لوگوں کو شلوک کی طرف لے کے جا رہا ہوں، یا گیتا کا رجحان لے کے آ رہا ہوں، یا میں ہندو مت پروموٹ کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. وہ میرا سبجیکٹ اگر میں نے وہ پڑھانا ہے اس وقت، تو میں اس سبجیکٹ کو کھول کھول کے بیان کروں گا، تاکہ آپ کے اوپر وہ سبجیکٹ پوری طرح کھل جائے. اسی طرح اگر ہم تصوف کو یا مسٹسزم کو یا روحانیت کو یا علم النفس کو پڑھیں گے، تو میں اس کے سارے رموز آپ پہ کھولوں گا، جتنا کچھ میں بیان کر سکتا ہوں، اور میں آپ کو وہ ڈائریکشن دوں گا، اور آگے چل کے ان کتابوں کے ریفرنسز دوں گا جو کتابیں آپ نے پڑھنی ہوں گی، جو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں گی. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، شریعت چھوڑ دو، اور تصوف پر راغب ہو جاؤ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ رجحانات آپ کے نیچرلی بنتے ہیں جب آپ کسی سبجیکٹ سے آشنائی حاصل کرتے ہیں. آپ شاعری لٹریچر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو شعر کی سینس اسٹیبلش ہو جاتی ہے، آپ شعر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ مختلف شعراء کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دین سے دور کر کے شاعر بنایا جا رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس سبجیکٹ کو بڑا اوپن مائنڈیڈ ہو کے آپ نے پڑھنا ہے. اس کے اندر بہت انٹریکٹ ڈیٹیلز ہیں جو کھلتی جائیں گی، تو وہ ایسی کھلتی جائیں گی کہ ان سے 10,000 چیزیں اور جنم دیں گی. وہ کرتے کرتے آپ اس سبجیکٹ کی اتنی ڈیٹیلز میں چلے جائیں گے کہ آپ ایک لمحے میں ایسا بھی آئے گا ایک لمحہ کہ آپ کہیں گے کہ ارے کہیں میں یہ کس نئی دنیا میں آ گیا ہوں. یہ تو بہت وسیع ایک دنیا ہے، اس میں تو ایک زندگی بھی کافی نہیں ہے اس سبجیکٹ کو کہ اس کو گراسپ کرنے کے لیے، اس کی کمپریہنشن اسٹیبلش کرنے کے لیے. کچھ لوگوں کو غلط تاثر یہ جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ ہم مسٹسزم پڑھ کے تو دین سے دور ہو رہے ہیں. دین سے قطعاً ہم دور نہیں ہو رہے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جب سے ہماری آج کی بھی ڈسکشن شروع ہوئی ہے، تو ہم قرآن و سنت کے حاشیے میں رہتے ہوئے یہ ڈسکشن کرتے ہیں. میٹر اور معیار ہمارا ہمیشہ قرآن و سنت ہی رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایسا بھی نہیں کہ میں کوئی بہت پرو مسلم گفتگو کر رہا ہوں. پرو مسلم گفتگو بھی مجھے نہیں اچھی لگتی، کہ کہیں یہ نہ لگے آپ کو کہ میں آپ کے اوپر کوئی اسلام تھوپ رہا ہوں. میں ایسا شخص بھی نہیں ہوں. نہ میرا مقصد دین کی دعوت ہے. میرا یہ کام نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو چنا ہے اس کام کے لیے، وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور بہت اچھی دین کی دعوت دے رہے ہیں، اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. میرا کام دین کی دعوت نہیں ہے. میرا کام آپ کو صرف یہ ہے کہ میں آپ کو ان سبجیکٹس، کیونکہ مجھے آپ ان کلاسز کے دوران جس ماحول میں مجھ سے آپ آشنائی حاصل کر رہے ہیں، میں آپ کو ان سبجیکٹس کو ایکسپینڈ کرنے، ایکسپلین کرنے کی پرسنالٹی آپ کے سامنے ہے. میرا دین، میرا عقیدہ، میرا مسلک کیا ہے، یہ کبھی ہم کبھی پرسنلی بیٹھیں گے تو میں آپ سے بالکل فرینکلی ڈسکس کروں گا.
میرا ہرگز یہ قطن یہ نیت نہیں ہے میری، یا ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو مسلمان کروں اور ویسا مسلمان کروں جیسا مسلمان میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، سنی ہوں تو سنی کروں، شیعہ ہوں تو شیعہ کروں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ نہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس طرح کا کوئی تاثر اس ساری گفتگو سے یا آگے آگے ہمارے اس سفر میں کوئی ایسا تاثر میرے بارے میں جنریٹ کریں کہ یار یہ تو بڑا ہی مسلمان آدمی ہے، تو بڑا ہی سنی آدمی ہے یا شیعہ آدمی ہے، یہ ایسا کرتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں، میں قرآن پاک کو اس لیے بار بار ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی فار دا لسنر مجھے اس سے افضل کتاب کوئی ابھی تک نظر نہیں آئی۔ میں نے دنیا جہان کی کتابیں پڑھی ہیں، مختلف زبانوں کی کتابیں، کچھ تو انہیں زبانوں میں بھی پڑھی ہیں، کچھ کو ان کی زبانوں سے ٹرانسلیٹ کر کے پڑھے ہیں، ابھی تک مجھے اس سے خوبصورت کتاب کوئی نظر آئی نہیں۔ اگر اس سے زیادہ خوبصورت کتاب مجھے نظر آ جائے گی تو میں اتنا بریو آدمی ہوں کہ میں بول بھی دوں گا کہ مجھے اس سے بھی خوبصورت کتاب نظر آ گئی۔ ابھی تک نظر ہی نہیں آئی، میرے مطالعے سے نہیں گزری، آدھی صدی کا ہو گیا ہوں میں الحمدللہ، اور مجھے ایسی کوئی کتاب نظر نہیں آئی جیسی قرآن پاک ہے، تو میں اس کا ذکر زیادہ کرتا ہوں۔ جیسے مجھے شکیب جلالی سے یا مرزا غالب سے، میر تقی میر سے یا عدیم ہاشمی سے بہتر کوئی شاعر نظر نہیں آتا، تو میں انہی شعراء کو استاد مان کے ان کی شاعری آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے بہتر شاعر آپ لوگوں کو کوئی نہ لگتا ہو، لگے گا تو آپ اس شاعر کو پڑھ لیں، مجھ سے بھی شیئر کریں، شاید مجھے بھی اس شاعر کو مجھے بھی وہ شاعر پسند آ جائے۔ قرآن سے بہتر کتاب اگر آپ کو کوئی نظر آتی ہے تو آپ مجھے بھی ضرور ریکمنڈ کریں، میں بھی وہ پڑھنا چاہوں گا، کیا پتہ میری بھی چوائس چینج ہو جائے۔ میں کسی کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھوپتا کہ جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے خوبصورت کتاب ہے، میں اس کو اپنے جذبات سے بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی ابھی تک کوئی ایسی کتاب، اس لیے میں اس کے ریفرنسز دیتا ہوں۔ اگر کسی بھی لمحے مجھے کوئی حدیث یا کوئی آیت یا کسی اور کسی فلاسفر کی فلسفی یا کسی فزسسٹ کی تھیوری جیسے جیسے مجھے اچھی کوئی افضل سے افضل نظر آئے گی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے کرٹیکلی ایویلیویٹ کر کے بتائی ہے، یہ میں کوئی ذاتی پسندیدگی پہ نہیں کہہ رہا۔ میں شکیب جلالی کو اگر مرزا غالب کے برابر رکھ رہا ہوں تو اس کو کرٹیکلی ایویلیویٹ کر کے کر رہا ہوں کہ مرزا غالب اگر فادر آف پوئٹری کنسیڈر کیے جاتے ہیں، یا ولی دکنی کو کہا جاتا ہے کہ وہ فادر آف پوئٹری ہیں، تو شکیب کے دو شعر ان کے کسی بھی شعر کے ساتھ برابر رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ میں کرٹیکلی کہہ رہا ہوں، میرے کوئی چاچا کا پتر تو لگتا نہیں ہے شکیب جلالی کہ میں کہوں کہ میرا کوئی بایس ہے اس کی طرف۔ اگر کہیں کسی شاعر کی شعر کو میں کرٹیکلی برا کہوں گا یا غلط یا انکریکٹ کہوں گا تو میں اس کو کرٹیکلی کہوں گا، ایسا نہیں کہ میری کوئی ذاتی اناد یا دشمنی ہے کسی کے ساتھ تو میں کہوں گا کہ وہ شاعر اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کی کتاب ہو یا کسی سبجیکٹ کو جب میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو میں اس کے سارے اینڈز آپ کو بتاؤں گا کہ شیخ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں اگر کوئی گفتگو کی ہے تو اس کا کاؤنٹر جو ہے ابن تیمیہ نے فلاں کتاب میں یہ دی ہے، اس کا کاؤنٹر پھر ریبٹل جو ہے وہ شیخ احمد سرندی نے یہ دی ہے، پھر آگے اگر شاہ ولی اللہ نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے تو کیسے کیا ہے، اور شاہ اسماعیل شہید نے کیا ہے تو کیسے کیا ہے، یہ آگے چل کے ان آتھرس کو آپ پڑھیں گے، میں بکس آپ کو ان کے بتاؤں گا۔ آپ نے بھی کرٹیکلی اس سبجیکٹ کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ کہاں کہاں اس کے اندر خوبصورت چیزیں پائی جاتی ہیں، کہاں کہاں اس کے اندر ابہام پایا جاتا ہے، اشکال پائی جاتی ہیں، کہاں آپ کا شعور اس کو ٹھیک کہہ دے گا، کہاں آپ کا شعور اس کو غلط کہے گا۔ آپ اپنی رپورٹس میں، آپ اپنی ڈسکشن میں اس کو لکھیں گے، آپ کاؤنٹر نیریٹو اسٹیبلش کریں گے، اور ہم وہ کاؤنٹر نیریٹو ڈسکس بھی کیا کریں گے۔ یہ ایک ہیلدی پلیٹ فارم ہونا چاہیے ڈسکشن کا، اس میں کسی کو اسٹیریوٹائپنگ یا لیبل مت لگائیے، نہ اپنے آپ کو، نہ مجھے، نہ ان تعلیمات کو یا سبجیکٹس کو جو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دس از اے ویری اوپن فورم آف فری تھاٹ، ہم بہت فریڈم کے ساتھ سب کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے جنگ جمل کی مثال دی ہے، اور میں نے آپ کو یہ تک مثال دی ہے کہ اس سے اٹیچڈ جو ریالٹیز ہیں اگر ان کو سائڈ پہ بھی کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو سٹینس ہے وہ ایک وومن سٹینس ہے، بہت بریو وومن ہے وہ، اتنی بہت کرج چاہیے ہوتا ہے جب آپ امیر المومنین کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی امیر المومنین ہو۔ وہ تو ویسے ہی مولا علی تو ویسے ہی ایک بہت خاص آدمی تھے، ان کے خلاف اگر وہ پوری آرمی لے کے آئی ہیں تو یہ بڑے کریجس ایکٹ تھا ان کا۔ میں اس کے کریجس سائڈ آف دیٹ بیٹل کی گفتگو کر رہا ہوں، اس کے رانگ اور رائٹ کو کبھی ہم ڈسکس کریں گے تو میں آپ کو اس کی بھی 10,000 تعویلات دے دوں گا کہ کون سے لوگ اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں، کون سی حدیث اس کے حق میں جاتی ہیں، کون سی حدیث اس کے خلاف جاتی ہیں، میں وہ بھی کاؤنٹر نیریٹوز بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن چونکہ اس وقت مثال آئیڈیل وہی آ رہی تھی کہ ایک ام المومنین ہے اور ایک امیر المومنین ہے، اور آپس میں دونوں برسر پیکار ہو گئے ہیں، تو یہ ایک کریجس ایکٹ ہے ایک خاتون کا کہ وہ ایک آدمی نہیں ہے، ایک مرد نہیں ہے،
یہ تک ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ہے مولا علی کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کو بھیجا یہ کہہ کے کہ یہ کس حلیے میں اتر آئی ہیں، یہ مردانہ حلیہ، کیونکہ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی. یعنی اس لیول کے ڈائلاگ بھی ہیں اس میں. جب ہم جمل کو کھول کھول کے ڈسکس کریں گے تو اس کے سارے اسپیکٹ ڈسکس کر لیں گے. لیکن ادھر مقصود یہ تھا بتانا کہ یہ عورت یہ نہ سمجھے، خاتون یہ نہ سمجھے، لڑکی یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ خاصہ لڑکی بن کے وہ کہیں انڈرمائن ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعوذ باللہ کسی کمتر حیثیت میں پیدا کیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ نبی بھی عورت پیدا کرتی ہے. عورت نبی کو بچپن سے لے کے نبی عورت بناتی ہے. وہ بچہ جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے جب تک وہ ماں کے سرپرستی میں ہوتا ہے. وہ تو بعد میں جا کے وہ شاعر بنتا ہے یا انجینئر بنتا ہے یا ڈاکٹر بنتا ہے یا کچھ بنتا ہے. عورت کو کے مقام کو بتانے کے لیے میں عورت کے کریج کو ایگزامپل جو دی وہ اتنی کریٹیکل ایگزامپل دی. اسی طرح میں آپ کو تصوف کی اصطلاحات جب بیان کرتا ہوں تو بہت کھول کے اپنی ساری زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تجزیہ سامنے رکھتا ہوں، مطالعہ سامنے رکھتا ہوں، مشاہدہ سامنے رکھتا ہوں. اس کا مطلب کوئی یہ نہ ڈیرائیو کرے کہ میں کہیں کوئی پرو تصوف ہوں. میں جب آگے چل کے تصوف کے صوفیوں کو کرٹیکلی ایویلیوٹ کروں گا تو آپ کے سامنے ایسے ایکسپوز کروں گا کہ آپ ڈر جائیں گے کہ یہ ذریعہ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، ہمیں کون سی چیز ایکسپوز کر کے دکھا رہے ہیں. ہم تو ان لوگوں کی بڑی قدر کرتے رہے، کیونکہ ایک ایسپیکٹ اس میں بڑا ڈراؤنا ایسپیکٹ بھی ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. ہم خانقاہوں کے کلچر کو جب ایکسپلور کریں گے اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کلچر کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس میں کتنی ایسی شرکیہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کتنی اس میں توہمات پائی جاتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جو علم النفس والی سائڈ ہے وہ کتنی ڈراؤنی سائڈ ہے. آپ نے آگے آپ کی چوائس ہے، آپ کسی اگلے دن جا کے کسی گدی پہ بیٹھ جائیں میری طرف سے، مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے تو میسج آپ کو اس وقت وہ پہنچانا ہے جو سبجیکٹ. میں اگر وکیل ہوں اور میرا موکل جو ہے وہ کلپریٹ بھی ہے تو اس وکالت کے اوتھ کے انڈر میں نے اس کو ڈیفینس اس کے سامنے رکھنا ہے جج کے آن دی بیسس آف دی ایویڈنس. اگر ایویڈنس ہی موجود نہیں ہے میرے مجرم موکل کا اور میرا اوتھ ہے کہ اس کا کیس میں نے لڑنا ہے، تو میں اس کو بچانے کے لیے ایویڈنس کی جنگ اپنے انصاف کے ساتھ لڑوں گا. میرا جسٹس میرے موکل کے ساتھ ہے. وہ جج کی ڈیوٹی ہے کہ وہ میرے موکل کو سزا دے یا اس کو آزاد کر دے. یہ جو جسٹس کا پیمانہ ہوتا ہے یہ کسی بھی صورت میں اس کو کمپرومائز نہیں کرتے. یہ تو میرا جو اس سبجیکٹ سے جسٹس ہے اس پورے سال کے سفر میں آپ کے ساتھ جو رہے گا وہ اتنا تھورو ہوگا کہ واقعی آپ کو یہی لگے گا، یا کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں یار یہ تو بڑا پرو تصوف آدمی ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ میں آپ کو ڈسکلیمر آج دے رہا ہوں، انشاءاللہ آگے مجھے یہ ڈسکلیمر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن مجھے آج کچھ اندیشہ ایسا لگا کہ کچھ لوگوں نے مجھے میسج پہنچائے ٹیم کے کہ ایسے کچھ باتیں فلرش ہو رہی ہیں کہ جیسے میں خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کو کسی متوازی مذہب کی طرف ڈال رہا ہوں. ایسا میرا نہ تو میری کوئی انٹینشن ہے، اور اگر کبھی ایسی انٹینشن ہوگی تو آئی ایم بریو انف ٹو سے اٹ آؤٹ لاؤڈ کہ ہاں میں کر رہا ہوں. جس نے پھر مقابلہ کرنا ہے میرے سامنے آ جائے، وہ کوئی مولوی آ جائے یا کوئی عالم اسکالر آ جائے. میں خدا نہ خواستہ اگر ایسے کسی مقام پہ کھڑا ہو گیا جدھر میں نے کسی کے سامنے کوئی مناظرہ کرنا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے مجھے کہ میں بڑے بڑے علماء کو بھی زیر کر دوں گا اس معاملے میں. لیکن میرا نہ ایسی کوئی نیت ہے، نہ ایسا کوئی ارادہ ہے. نہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ میں لوگوں کے ساتھ کسی ڈیبیٹ میں پڑھتا ہوں. کتنے ہی لوگ ڈیبیٹ کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں یا بتاتے بھی ہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں بھائی، میں یہ دست بستہ یہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا کام کیجیے، اللہ آپ کو آپ کے کام میں کامیاب کرے. مجھے میرا کام کرنے دیں. میں علم کے فروغ کے لیے معرفت کے سفر میں لوگوں کو اپنے زندگی کا ایکسپیرینس ان سے شیئر کر رہا ہوں. میرا اور کوئی کام نہیں ہے. جہاں مجھے تو پتہ ہے کہ جس نے معرفت حاصل کر لی اس کا اور میرا خدا ایک ہی ہوگا انشاءاللہ. وہ چاہے ہندو گھر میں پیدا ہو چاہے وہ ایتھیسٹ گھر میں پیدا ہو. اس لیے ڈز ناٹ ریئلی میٹر ٹو می کہ لوگ تصور کیا رکھ رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہے تو میں آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں. یہ پبلکلی یہ میسج میں دیتا بھی نہیں ہوں. پبلکلی مجھے کوئی کیا کہتا ہے، کوئی شیعہ کہتا ہے، کوئی سنی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، کوئی نوسری کہہ دیتا ہے، کوئی مشرق کہتا ہے، کوئی کچھ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. اگر آپ کو آپ کے آئینے میں میرر اسٹریٹجی میں اگر آپ کو میں یہ نظر آ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ وہ داغ ہیں جو آپ نے اپنی پرسنالٹی میں دھونے ہیں. یہ اس لیے آپ کو میں ایسا نظر آ رہا ہوں. جس دن میں آپ کو صاف نظر آنا شروع ہوں گا اس کا مطلب ہے آپ کا آئینہ بالکل صاف ہو چکا ہے. اس دن آپ کو مجھ سے محبت ہو جانی چاہیے جب آپ کا آئینہ صاف ہو جائے گا، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. مجھے تو آپ مشرک کہتے ہوئے بھی اچھے لگ رہے ہیں. تو دس از مائی کلیئر
disclaimer to all of you, do not draw an opinion out of me on the basis of the subject that I am trying to share with you. آپ ریلیجن کے سبجیکٹ میں جو ہمارا ڈپلوما ہے اس میں اس کی لیکچرز ہبا سے کہہ سکتے ہیں، ان کی لائبریری کا ایکسس لے کے آپ ریلیجن والی کلاس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں ریلیجن والے میں بھی ریلیجن کو اتنا میکرو ڈسکس کرتا ہوں کہ آدھے لوگ یہ لیبل دے رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ سارے ریلیجنس کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اب ریلیجن کا سبجیکٹ ہے تو میں نے سارے ریلیجن ہی ڈسکس کرنے ہیں نا بھیا آپ سے۔ میں آپ کو میں اسلام کی ڈسکشن تھوڑی، اور اس سبجیکٹ کا نام ہے ریلیجن، اس سبجیکٹ کا نام اسلام ہوگا تو پھر میں آپ کو اسلام ڈسکس کروں گا۔ اس سبجیکٹ کا نام اگر ہندوازم ہوگا تو پھر اس کمرے میں مت آئیے گا، اس کلاس میں مت آئیے گا، کیونکہ ادھر صرف پھر ہندوازم ہی ڈسکس ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ میں ہندو ہو گیا۔ So when you're doing justice to something, it is a very good thing that people start labelizing you with that subject, because that means that is a clear indication that you are doing sheer justice with that کہ لوگ آپ کو صوفی سمجھنا شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے میں تصوف آپ لوگوں تک ٹھیک کنوے کر رہا ہوں الحمدللہ۔ لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ اس طرح کی اسٹیریوٹائپنگ سے گریز کریں، کیونکہ یہ سفر بڑا انٹرسٹنگ سفر ہے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کو بھی کل کوئی لیبل لگا رہا ہو۔ آلدو اچھا ہی ہوگا اگر آپ کو کوئی لیبل لگا ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ آپ نے تصوف اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے اس دوران جب آپ تصوف کے سفر میں۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انشاءاللہ ان دا کمنگ فیو ڈیز ہم ویڈیو لیکچر بھی ڈسکس کریں گے، اور ہمارے وی ول بی بیک ٹو نارمل اللہ کے حکم سے۔ اور اب اسٹل اف یو ہیو اینی کوسچنس تو پلیز ہبا کو بتائیے گا، ہم ڈیورنگ دا ویک کوسچن آنسر سیشن اور بھی رکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تھینک یو ویری مچ ہبا، تھینک یو ایوری ون فار یور پیشنس in tolerating all this, because this is a tough subject. It's not as interesting as other subjects may be. اس میں کافی ڈیٹیلز ہیں کچھ، تو دیر از اے فیئر چانس کہ یہ مشکل سے پیشنس درکار ہے اس سبجیکٹ کو سمجھنے میں۔ تھینک یو فار یور پیشنس اینڈ یور کنٹینیوس سپورٹ ان دا hurdles that we face in this journey۔ لیکن اللہ خیر کرے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو ہم نے ایک سال کا سلیبس بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ سلیبس ہم پورا کریں گے۔ کبھی کلاسز مس بھی ہوں تو آپ نے سٹریس نہیں لینی، کیونکہ ہمارے پاس سلیبس پورا کرنے کا ٹائم ہم پورا رکھیں گے، اس کو ہم سلیبس کو پورا کنوے کریں گے۔ اور چاہے اس میں کوئی دن آگے پیچھے بھی ہو رہا ہوتا، سمجھ جائے گا کہ کچھ معاملات ایسے درپیش ہیں کہ ہم نہیں کر پا رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ آئے گا رکنے کا تو کوئی رکاوٹ آئے گی تو وہی رکاوٹ ہوگی، باقی کسی بندے میں اتنی کوئی قوت نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہمارے سفر کو روک سکے۔ تو I thank you very much again, and until I see you again, فی امان اللہ from my side۔ اللہ حافظ۔